بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت 171 171. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين كفروا، ان لوگوں کی مثال جن لوگوں نے کفر کیا، كمثل الذي ينعق، اس شخص کی مثال ہے جو پکارتا ہے، بما لا يسمع، اس کو جو سنتا نہیں، الا دعاء، سوائے پکار کے، ونداء، اور آواز کے، سم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا يعقلون، سو وہ عقل نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے کچھ ہتھ کنڈوں کا ذکر کیا، شیطان کے کچھ ٹریپس، ان کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے شیطان تمہیں پھانستا ہے اور کن چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہے، کن چیزوں پر تمہیں لگانے اور آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر لوگ بھی اس کے پھندے میں ایسے پھنستے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ اپنے آباء و اجداد کا نام لے کر کہ ہم انہی کی پیروی کریں گے، ان کی ہی تقلید کریں گے، اس نام پر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید و پیروی کے نام پر دراصل وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب کہ ہدایت کی طرف ان کو بلایا جائے۔ اس لیے کہا گیا اولو کان آباؤہم لا يعقلون شیئا ولا يهتدون، ظاہر ہے کہ جو شخص ہدایت کی اتباع نہیں کرنے والا وہ بے عقل ہے، جیسے ہم نے آیت 130 میں بھی پڑھا اس سے پہلے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے گا، یعنی جو اطاعت و فرمانبرداری کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ جو بھی اللہ کا حکم آ گیا وہ ماننا ہے، جو اس طریقہ اتباع سے اعراض کرے گا اس نے خود اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو شخص دل و جان سے ہر معاملے میں اسلام کی اتباع و پیروی کرتا ہے وہ عقل مند شخص ہے، جس میں یہ اتباع اور پیروی جتنی زیادہ ہے وہ اتنا ہی عقل مند ہے، اور جس میں یہ اتباع اور پیروی جتنی کم ہے وہ اتنا ہی کم عقل ہے۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ایک مثال دی ہے۔ مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی داعی ان کو جب اسلام کی طرف بلاتا ہے، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو یہ لوگ اس کی بات سمجھنے کے لیے، دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ شعور سے کام نہیں لیتے، بے عقلی کا وہی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی ایسی مخلوق کو آواز دے جو آواز تو سن لے لیکن سمجھے نہ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ كمثل الذي ينعق، آپ نے فرمایا کہ ان کافروں کی مثال اس شخص کی مثال ہے، ینعق، جو پکارتا ہے، بما لا يسمع، اس کو کہ جو سنتا نہیں ہے۔ یہاں سننے سے مراد ہے سمجھتا نہیں، سن تو ہو رہا ہے۔ کیوں یہ مراد کیوں لیا ہم نے؟ اس لیے کہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الا دعاء و نداء، کہ جس کو آواز دی جا رہی ہے، جس کو بلایا جا رہا ہے حق اور ہدایت کی طرف، اس کے کانوں میں صرف آواز پڑ رہی ہے
وہ پکار سن رہا ہے، وہ آواز سن رہا ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، نہ وہ سمجھنا چاہتا ہے۔ تو یہ کن کی اصل میں یہ وصف کن میں پایا جاتا ہے کہ جو آواز کو سن رہے ہیں وہ سمجھے نا، جانوروں۔ تو اللہ نے اس آیت میں کافروں کی مثال جانوروں سے دی۔ آپ جانوروں کے سامنے کھڑے ہو کر بڑی فصیح بلیغ تقریر شروع کر دیں، آپ بڑی اچھی آواز میں ان کے سامنے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کوئی بہت پیارے طریقے اور انداز سے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیں، جانوروں کو کیا پتہ چلے گا؟ ان کو صرف یہ پتہ چلے گا کہ بندہ بول رہا ہے، باقی سمجھنے، سوچنے، شعور یہ وہ کوشش ہی نہیں کریں گے۔ اللہ نے ان کافروں کو، اور جس بندے کا یہ وصف ہو کہ یہ جو ہدایت کو، دین کو سیکھنے کے لیے تیار نہ ہو اور اس کو سنے، ایک کان سے سنے اور دوسرے سے نکال دے، اس کی مثال جانور کی مثال ہے۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر دی ہے۔ کچھ جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح کے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گمراہ ترین ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جب وہ بات صرف آواز سن رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس سے ہدایت نہیں حاصل کرتے، اس سے اپنی زندگی کی راہیں متعین نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی کو نہیں ڈالتے، تو پھر اللہ نے ان کو کیا کہا؟ سمن، بکمن، عمی۔ کیا ہیں؟ بہرے ہیں یہ۔ کیوں بہرے ہیں؟ آواز تو سنائی دے رہی ہے، اس لیے بہرے ہیں کہ آواز سننے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہی نہیں کر رہے۔ بکمن، گونگے ہیں۔ کیوں گونگے ہیں؟ حق کی بات نہیں زبان سے نکالتے، اپنی باتیں، اپنی عظمت، اپنی بڑائی، اپنے اوپر کوئی بات ہو تو پھر بات کرتے ہیں، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، خیر کی بات، ہدایت کی بات وہ نہیں کرتے۔ اور کئی مواقع پر جہاں ہم بات کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں، وہاں اگر ہم بات نہ کریں تو اس آیت کے مصداق ہم بھی ٹھہرائے جا سکتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ کسی جگہ پر اگر ہمیں معلوم ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور میں بات کر سکتا ہوں اور میرے بات کرنے سے فائدہ ہوگا، یا کم از کم یہ کہ میرے بات کرنے سے نقصان نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنے سے نقصان زیادہ ہونے کا خدشہ ہے، وہاں آدمی خاموش ہے، دل میں نفرت کا اظہار کرے، دل میں نفرت پیدا کر لے۔ لیکن جہاں اس کو معلوم ہے کہ میری بات کرنے سے نقصان نہیں ہوگا، بے شک فائدہ بھی نہ ہو، وہاں اس کو بات کر دینی چاہیے کہ اس کی اپنی ذمہ داری تو ادا ہو اچھے انداز میں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو گونگے ہیں، یہ لوگ تو گونگے ہیں، بات نہیں کرتے۔ جس شخص نے حق کی بات کرنا چھوڑ دی، جہاں اس کو طاقت بھی تھی، وہ شخص اللہ کے ہاں گونگا شخص ہے۔ اور ایک حدیث میں تو ایسے شخص کو گونگا شیطان کہا گیا ہے، گونگا شیطان، کہ جو اس طرح کی باتیں دیکھ کر خاموش رہتا ہے اور بات ہی نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ اس میں طاقت بھی ہے اور وہ کر بھی سکتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ عمیٌ، اندھے ہیں۔ اندھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آنکھوں کا استعمال وہ نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے، وہ استعمال جو ان کو حق کے قریب کر دے، وہ استعمال جو ان کو ہدایت پر لے آئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا بھلا؟ جس شخص نے اللہ کی دی ہوئے ان نعمتوں کو، اپنے اعضاء کو، اپنی آنکھوں، کانوں اور زبان وغیرہ کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہ کیا، تو اللہ کے ہاں وہ بندہ ان اعضاء سے محروم قرار دیا جائے گا۔ جس بندے کو نظر تو آتا ہے لیکن وہ اپنی نظروں کی وجہ سے دیکھنے کے ساتھ اللہ کی محبت میں نہیں بڑھ رہا، وہ صبح اور شام کو دیکھ رہا ہے، وہ موسموں کا بدلنا دیکھ رہا ہے، وہ دنیا میں لوگوں کا اٹھنا دیکھ رہا ہے، وہ اپنی آنکھوں کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کیا اس کو کہا جائے؟ یہ اندھا ہے، حقیقی اندھا ہے یہ۔ فہم لا یعقلون، اصل سبب کیا ہے ان کے گونگے، بہرے اور اندھے ہونے کا؟ عقل ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ عقل کس چیز کو کہا گیا؟ کس علامت کیا ہے عقل ہونے یا نہ ہونے کی؟ دین کی سمجھ، فہم اور دین کا شعور، یہ کرائیٹیریا ہے۔
عقل کس بات کی نہیں ہے کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے، ہم نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، دنیا میں جو تم جتنے بھی بڑے بن جاؤ، جتنے بھی بلندی پر پہنچ جاؤ، چند دن ہیں، ختم، معاملہ ختم، سانسیں پوری ہو جائیں گی اور پھر رک جائیں گی، دھڑکنیں پوری ہو جائیں گی، دل رک جائے گا، خون کی گردش کا دورانیہ وقت جب آ جائے گا ختم ہو جائے گا، سب رشتے ناطے چھوڑ کر جانا ہو۔ تو یہ عقل مندی تو نہیں ہے کہ آدمی اس چیز کے لیے جو فنا ہونے والی ہے، اور فنا بھی کب ہونے والی ہے کچھ معلوم نہیں، ایک دن بعد، ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، ایک سال بعد، کب کچھ معلوم نہیں، اس کے لیے آدمی پوری انرجی اپنی لگا دے اور جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کی طرف توجہ نہ دے۔ کون کہے گا یہ عقل مند ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ اس سے پہلے آیت 168 میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کر یہی حکم دیا تھا، پوری انسانیت کو، تمام انسانوں کو مخاطب کیا تھا۔ یہاں پہ کیا ہے کہ اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی۔ آیت 168 میں اللہ تعالیٰ نے حلال کا ذکر بھی کیا تھا طیب کے ساتھ، یہاں پر حلال کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں پر حلال کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ اللہ اکبر، ایمان والوں کو حلال سمجھانے کی ضرورت ہے، حلال سمجھانے کی تو ضرورت ہے، لیکن کیا ایمان والوں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ بھئی تمہیں حلال کھانا ہے، تمہارا ذریعہ آمدن بھی حلال ہو اور تم جو چیز کھاؤ وہ بھی حلال ہو؟ ایمان والوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کے تقاضوں میں شامل ہے، ایمان کا حصہ ہے یہ۔ اس لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس میں تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں میں عطا کر رکھی ہیں، اس میں پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہیں، ان کو کمانے کا انداز بھی اچھا ہو اور کھانے کا انداز بھی اچھا ہو۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا رب کس چیز پر شکر ادا کریں؟ ما رزقناکم، پیچھے جو کہا نا ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا۔ اور رزق کس کو کہتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا معنی ہے صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزیں، نہیں۔ کیا آنکھیں رزق نہیں ہیں؟ آنکھوں میں بینائی رزق نہیں ہے؟ کان رزق ہیں، کانوں میں سماعت رزق ہے، زبان رزق ہے، زبان میں قوت گویائی رزق ہے۔ اور یہ تمام چیزیں اپنا پاک کام اس لیے کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ رزق عطا فرما رہے ہیں۔ اگر اللہ جب حکم دیں گے، آنکھیں دیکھنا بند کر دیں گی، کان سننا بند کر دیں گے، زبان بولنا بند کر دیں گی، تو تم شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی ہی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اتنا ضروری ہے شکر ادا کرنا، اس لیے کہ کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا تو وہ اللہ کی خالص عبادت کرنے والا شمار ہی نہیں ہوگا۔ عبادت کے اخلاص اور عبادت میں انسان کا بالکل سچا ہونا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، صرف یہ نہیں ہے، یہ تو بڑی معمولی سی چیز ہے۔ الحمدللہ کہہ دینا صرف یہ شکر نہیں ہے۔ اصل شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کی جائے۔ اور قدر کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو اس طرح سے استعمال کیا جائے جیسے اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے شکر۔ کوئی بندہ زبان سے کہتا رہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، کہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اولاد دی تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے گھر اور گاڑی دی تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے فلاں نعمتیں دی تیرا شکر ہے، لیکن ان نعمتوں کو استعمال وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کی رضا اس سے تلاش نہیں کر رہا، تو یہ بندہ ناشکرا ہے۔ واشکروا للہ، تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی شکر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔